بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 2-3 موضوعات ہیں جن پہ آپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً ایک اسٹیٹمنٹ وزیر خارجہ نے برطانیہ میں دیا ہے ایک پریس کانفرنس میں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے کچھ جو ہمارے ہاں تاجر ہیں، ٹریڈرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ برطانیہ میں ایک پریس کانفرنس میں کی، اور ڈار صاحب نے کیوں کی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے اوپر اور کیا اس کے کچھ امکانات روشن ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں تورخم بارڈر پہ جو کچھ ہوا ہے، جس میں کہ کہا گیا ہے کہ ایک پاکستان اور افغانستان کے بیچ ایک یعنی پاکستان کی سائٹ پہ ایف آئی اے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی کچھ معاملات دیکھنے کو ملے۔ مثلاً گل بہادر کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جو کہ ٹی ٹی اے کمانڈر ہیں، اور ان کی طرف سے یہ جو ویڈیو آئی ہے، اس کے مطابق وہ پاکستان کے اندر جو مختلف واقعات ہیں دہشت گردی کے، اس کی وہ حمایت کرتے یا انسٹیگیٹ کرتے، جسے کہنا چاہیے، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ شاہد آفریدی صاحب، جو کہ پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی جتوا چکے ہیں، ایک زبردست ان کی فالوئنگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر کم ہی ایسے لوگ ہیں جن کو کہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اس میں شاید آفریدی صاحب بھی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ ٹرولنگ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے، وجہ کیا تھی، اس کو کون لیڈ کر رہا تھا، اس پوری کیمپین کو جو کہ شاہد آفریدی کے خلاف ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کے یعنی اسی اپنے ولاگ کے میں آپ کو کچھ خبریں بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے وزیر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، ایک موقع کی تلاش ہے جو کہ پاکستان کرنا چاہ رہا ہے، یا ہندوستان کی طرف سے بھی ایسے جذبات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ اور وزیر خارجہ نے یہ بات کیوں کہی ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ 5 اگست کو جب 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ معاملات خراب ہوئے تھے کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کو انڈیا نے اپنا علاقہ، اپنا حصہ جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور آرٹیکل 370 کی بازگشت جو ہے وہ اس وقت بھی سنائی دے رہی ہے، اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوئے۔ اس وقت عمران خان صاحب کا دور تھا، اور پاکستان نے یہ سٹیپ لیا کہ اگر جب تک انڈیا اپنی پوزیشن سے، اس پوزیشن سے واپس نہیں ہٹتا، تب تک جو ہے وہ ہم انڈیا کے ساتھ نہ مذاکرات کریں گے، نہ تجارت کریں گے، نہ ہی دیگر معاملات کے اوپر بات ہوگی۔ اور یہ اتنا کشیدہ معاملات اس پہ ہو گئے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ٹریڈ تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی تجارت جس کی کہ پاکستان کو بھی ضرورت تھی، ہندوستان کو بھی ضرورت تھی، لیکن دونوں طرف سے ایک طرح سے ایک سٹینڈ آف ہو گیا، اور آج تک وہ جاری ہے۔ اس میں ہمیں کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ جو تھے، انہوں نے یہ بتایا بہت سارے لوگوں کو، تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے این ڈی یو میں، اور انہوں نے یہ اس وقت جو صحافیوں کو اپنی رخصتی سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے یہ بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان جو ہے، مودی جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، وہ پاکستان آنا چاہتے تھے اور ٹریڈ کو بھی بحال کرنا چاہتے تھے، مگر عمران خان صاحب جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پاکستان کو بڑی سبکی ہوئی، کیونکہ پاکستان یہ ایشورنس جو ہے وہ دے چکا تھا، یا یقین دہانی ہو چکی تھی کہ تعلقات جو ہیں بہتر ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عین موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال یہ کوششیں چونکہ ہوتی رہی ہیں، اور اب ایک اور کوشش نئی حکومت جو ہے وجود میں آئی ہے، 5 سال کے لیے آئی ہے، یا رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کچھ عرصے کے لیے آئی ہے، یا چل سکتی ہے، نہیں چل سکتی ہے، اس کے باوجود پاکستان کی یہ خواہش اب جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے، اور وزیر خارجہ نے یہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے دیا ہوگا۔ وہ بیرون ملک دورے پر گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور وہاں پہ انہوں نے واپسی پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ٹریڈرز چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے بہتر کریں، یا وہ تجارت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی خواہش موجود ہے؟ سر دست یہ میں آپ کو ایک طرح سے اطلاع دے سکتی ہوں کہ پاکستان
بھی انتظار میں تھا کہ ایک نئی حکومت وجود میں آئے گی تو اس معاملے کے اوپر آگے بڑھا جائے گا، اور ہندوستان بھی اب اس انتظار میں ہے کہ اگلے انتخابات جب ان کے ہاں اپریل میں انتخابات ہوں گے اگلے مہینے، تو ان انتخابات کے بعد جو ہے اگر پاکستان کے ساتھ نارملائزیشن ہونی ہے تو پھر جو نئی سرکار ہوگی، جو کہ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ مودی جو ہیں نریندرا مودی صاحب وہ دوبارہ واپس بی جے پی گورنمنٹ میں آئے اور وہ اپنی جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو آگے لے کے جائے۔ اب یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ دوبارہ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور انہوں نے جو مودی صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا ہے یا جس طرح سے ان کو مبارکباد دی ہے ان کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے پہ شہباز شریف صاحب کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی ایک نارملائزیشن کا چانس جو ہے وہ نئی حکومتیں جن کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے وہ حکومتیں لے کے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ نریندرا مودی وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو کہ افغانستان سے واپسی پہ بہت مختصر سی اس کے اوپر صحیح مگر وہ لاہور اترے تھے اور وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملے تھے 2015 میں شاید، اور وہ ان سے نہ صرف ملے بلکہ ان کی جو نواسی ہیں ان کی شادی میں بھی انہوں نے شرکت کی اور اس دن ان کی سالگرہ تھی، اس کے لیے بھی انہوں نے مبارکباد کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچائے، اور یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ایفرٹ تھی، ایک ایکسٹراڈنری کوشش تھی، ایک ایکسٹراڈنری موقع تھا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ دیکھنے کو ملا، اور یہ بہت ہی ایک بڑا سرپرائز تھا اگر یہ دیکھا جائے، کیونکہ کابل سے آتے ہوئے پاکستان میں رکنا اور اچانک رکنا اور پھر لاہور پہنچنا اور سابق وزیر اعظم سے بات کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک اچنبھے والی بات تھی، لیکن بہرحال اس کو بہت سے لوگوں نے دونوں اطراف کے لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا بھی تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 1999 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس وقت کے جو رہنما تھے واجپئی صاحب، وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں ہی پاکستان آئے تھے اور پاکستان میں مینار پاکستان پہ بھی گئے، اور مینار پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور بی جے پی کی جانب سے جو کہ ایک بہت ریجڈ جماعت سمجھی جاتی ہے ہندوستان کی، یہ ایک بہت بڑے جیسچر کے طور پہ لیا گیا تھا۔ تو ایک طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور وہاں سے بی جے پی کی ایک ہسٹوریکل بانڈنگ بھی جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن بہرحال اس دوران اب کشمیر کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور 5 اگست کے بعد سے جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ پاکستان اب کس طرح سے اس کو لے کے آگے بڑھے گا، ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کی حکومت کے لیے بھی ہوگا اور انڈیا کی حکومت کے لیے بھی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کو معیشت کی بحالی کے لیے جس قدر ضرورت ہے، جس قدر پاکستان کو اس وقت اپنی تجارت کی ضرورت ہے، ٹریڈ کی ضرورت ہے، پاکستان کو اپنے ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور ایک بہت بڑا پوٹینشل بالکل ہمارے ڈور سٹیپ پہ ہے جسے کہ ہم ہندوستان کہتے ہیں، اور اگر پاکستان یہ کرنے میں یا انڈیا یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی اس خطے کے اندر۔ آپ کو یاد رہے کہ چین جیسے ملک نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ جو ہے وہ حال ہی میں دوستی کروائی ہے، یا ان کے بیچ جو ایک جسے کہنا چاہیے وہ معاملات خراب تھے ان کو بہتر کروایا ہے، تو اس بات کا امکان بہرحال موجود رہے گا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو ہے وہ تعلقات آنے والے دنوں میں بہتر ہوں، اور خاص کر کے ہندوستان میں نئے انتخابات کے بعد۔ اچھا، اب دوسری جانب ہم آتے ہیں جو معاملات ہیں ترکھم بارڈر کے، تو ترکھم کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹریڈ کی پاکستان نے بائی دا وے آج ہی کی خبر ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی جو تجارت ہے اس کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، تھوڑی آج کافی زیادہ وہاں پہ تلخی دیکھنے کو ملی ہے بارڈر کے اوپر، اور یہ ترکھم بارڈر کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ رش کم کرنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے ہی اہلکاروں میں ایف سی کے اور ایف آئی اے کے ان کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف کے بھی معاملات کچھ اس قسم کے، مگر اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ لیکن جو گل بہادر کے حوالے سے ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اس ویڈیو کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعلقات یا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں بھی ٹی ٹی اے کی انوالومنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، اور پڑ رہا ہے،
کیونکہ یہ اس قسم کی صورتحال ہے کہ آپ کے بالکل بارڈر پہ اس وقت موجود ہے، اور افغانستان موجود ہے، آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے اس کے اندر جس طرح کی معاملات ہیں اس کو بھی ڈیل کرنا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مشرقی سرحد اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مغربی سرحد جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، بات ہے شاہد آفریدی کے معاملات کے اوپر کہ شاہد آفریدی جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہد آفریدی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو ان سے پوچھا گیا، اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت آ گئی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو مبارکباد بھی دی، اور میں نے ان کا بیان ایک بار نہیں 2-3 بار چلا کے سنا، بہت غور سے سنا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر مجھے تو ان کے بیان میں کوئی چیز ایسی نظر نہ آئی۔ بہرحال آپ چونکہ وہ یہ سن چکے ہیں ہوا کیا ہے، اس کے بعد سے شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بہت درست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ شاہد خان آفریدی جو ہیں ان کے بیان میں ان کو کچھ ایسا نظر نہیں آیا، اور ہمیں اس طرح ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے عمران ریاض خان جو کہ تحریک انصاف کے فالورز ان کو بہت سنتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے تنقید کی شاہد خان آفریدی کے اوپر۔ وہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل نکلتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک ٹرول بریگیڈ ہے وہ پوری کی پوری ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس پہ شاہد خان آفریدی جو ہیں انہوں نے عمران ریاض کو بھی ٹرول بریگیڈ کہا، اور کہا کہ صحافی ہوتے تو تحقیق کر لیتے، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ لیکن اس کے بعد پھر علی محمد خان بھی جو ہیں وہ شیر افضل کی مروت صاحب کے فیور میں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا شاہد خان آفریدی کے حق میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی نے کہا کیا۔ ان کے پورے بیان کے اندر بات چیت کی بات تھی۔ انہوں نے کہا انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ NRO دے سکتے ہیں، وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، یا کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا، کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی، کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی، کوئی ایسی تنقید نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، کوئی مذاق نہیں اڑایا، کوئی تضحیک نہیں کی کسی بھی طرح کی۔ لیکن پھر یہ جو تحریک انصاف کے ٹرولز ہیں یہ ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ سب سے بڑی بات جو کہ اس حوالے سے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو جو بھی پاکستان کے اندر نوٹیبل ہے، پاپولر ہے، یا جو اپنی رائے میں وزن رکھتا ہے، اور شاہد خان آفریدی جو ہے ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، میرا خیال ہے کہ ہی از ون آف دا موسٹ پاپولر پرسنالٹی، اگر اسپورٹس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، ویسے بھی جو اپنے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے بغیر سیاسی ہوئے، ان کی ایک بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک کہ کیوں انہوں نے جو ہے وہ مبارکباد دی ہے، یا انہوں نے کیوں اس طرح کی بھی بات کی ہے کہ یہ جو بات NRO جو ہے اس کے ہاتھ میں یا کس کے ہاتھ میں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ شاہد آفریدی کے کسی طرح کے کوئی اس طرح کے بیان نہ دینے کے باوجود ٹرولنگ بریگیڈ جو ہے وہ ان کے پیچھے پل پڑی، کیونکہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یا وہ ان کو خطرہ محسوس کرتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں وہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر نہ ہو جائے، یا پھر ان کی بات کو ان کا جو ایک پوائنٹ ویو ہے اس کو اتنا دبا دیا جائے کہ ان کی جو گفتگو ہے کہ ان کو کنٹین کر دیا جائے، ان کو بالکل بات کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور یہ صرف شاہد آفریدی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پاکستان کے اندر لکھنے والوں، بولنے والوں، سوچنے والوں کے ساتھ پچھلے 5 برس میں یہی ہوا ہے۔ بلکہ میں تو اس کو بہت پیچھے لے جاتی ہوں، اس کا سلسلہ 2011-12 سے شروع ہو گیا کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی تعریف کرے گا، وہ تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تنقید کرے گا، بے شک وہ ان کی پالیسیز پہ تنقید ہو، جیسے ہم ان کی پالیسیز، ان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے۔ ہماری ٹرولنگ صرف اس وجہ سے کی گئی، پاکستان کے صحافیوں کی ٹرولنگ صرف اس لیے کی گئی، ان کو ڈسکریڈٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے، اور چونکہ وہ ایک ایسے مسند پہ بٹھائے جا چکے ہیں کہ جہاں پہ تنقید نام کا کوئی لفظ جو ہے وہ تنقید کی ہی نہیں جا سکتی، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے جو ہے وہ ان کی شان میں گستاخی کر دے اور ان کو ایسی مسند پہ، حالانکہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، 100 لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، 100 لوگ ان سے نفرت کرتے ہوں گے، 100 لوگ ان کی جو بات چیت ہے یا ان کا جو انداز ہے یا ان کا انداز حکمرانی تھا اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور تنقید کرنا سب کا حق ہے۔ اگر کوئی جیسے ساری جماعتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جیسے ہم نواز شریف صاحب پہ کرتے ہیں، ہم شہباز شریف صاحب پہ کرتے ہیں، ہم زرداری صاحب پہ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ کرتے ہیں، بلاول صاحب پہ کرتے ہیں، تو یہ
تنقید جو ہے وہ سب کا حق ہے. تو کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک پوری جو ٹرول بریگیڈ ہے اس نے پھر شیر افضل مروت صاحب کو بھی نہیں چھوڑا, اس نے پھر علی محمد خان کو بھی نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ علی محمد خان صاحب کو اپنا بیک فٹ پہ جانا پڑا اور ان کو ایک لمبا سا میسج کرنا پڑا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں, اور یہ اندر کے لوگ ہیں, اور یہ ٹکر کے لوگ ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, اور پوری جماعت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کھڑی ہے. یہ وہ پریشر ہے, یہ وہ فستائی رویے ہیں جو کہ تنقید کرنے سے روکتے ہیں, یہ وہ فستائی رویے ہیں جو یہ دوسرے کو بات کرنے سے روکتے ہیں, جو کہ سوچ کا پروسیس روکنے کو روکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, میں اس پہ بہت لکھ بھی چکی ہوں, کہ پاکستان میں بولنے پہ جو پابندی ہے وہ لگتی رہی ہے, لگ رہی ہے, لیکن سوچنے پہ پابندی جو ہے وہ صرف ایک ہی دور میں لگی ہے, اور وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہے کہ سوچو بھی مت. اور وہ سوچنا اس کی طرح سے, یہی ٹول ہے, یہی ہتھیار ہے, یہی سب کچھ ہے جس کے ذریعے سے آپ بولنے پہ اوپر تو لوگوں کو روکتے ہیں, آپ سوچنے پہ بھی لوگوں کو روکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بہادر آدمی ہے, جو کہتے ہیں سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں. میں بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے لکھنا, کہنا, بولنا پبلکلی چھوڑ دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کو ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بول رہے ہیں ابھی تک, جو لکھ رہے ہیں وہ بہادر ہیں, جو نہیں لکھ رہے ان کو ڈسکریڈٹ, یا بول رہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ اتنا ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے صحافیوں کو, دوسری جماعتوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, ان کا کارکن بنا دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں اور لوگ ان کی بات نہ سنیں. اسی طرح سے آزادی اظہار کا رستہ روکا جا سکتا ہے. اب کوئی کسی قسم کی فوج, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رستہ نہیں روک سکتی سچ کہنے کے لیے اور حق کہنے کے لیے. ہاں البتہ یہ جو فورس بنائی گئی ہے یہ رستہ روکتی ہے. میں اس کو ٹائیگر فورس بھی کہہ سکتی ہوں, کہ بہت سارے لوگ جس طرح سے پل پڑتے ہیں اور جس طرح سے پھر وہ لیڈ کرتے ہیں, پھر وہ یہ سب کی سب جو ہے یہ اظہار کو روکنے کے لیے ہے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے, اور ایک دلچسپ سا موضوع آپ کے لیے ہم بہت جلدی لے کے آ رہے ہیں, اس پہ آپ ولاگ دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.